ایوان کا وقت ضائع نہ کروں تو میں اصل میں جس طرح بزنس تھا وہ تو ہم تیاری تو لوڈ شیڈنگ کے لیے کر کے آئے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک نیا پنڈورا باکس دہشت گردی کے نام پہ جو کھلا، جس کی نگت اور اغزائی صاحبہ نے بڑی کیٹیگوریکلی ہماری پارٹی کی طرف سے مذمت کی، لیکن ہر پارٹی کا موقف آیا، ہمارا موقف اس میں نہیں آیا، تو میں سمجھتا ہوں پہلے میں اس پہ اپنا موقف 2-4 منٹ کے لیے دے دیتا ہوں، اس کے بعد پھر میں موضوع پہ آتا ہوں۔ کیسے کیسے زخم لگے ہیں دہشت گردی کے ہاتھوں سے، کیسے کیسے زخم لگے ہیں دہشت گردی کے ہاتھوں سے، کب جا کر یہ خون دھلے گا اپنے بیٹوں کے ماتھوں سے۔ اور محنت کش نے جس جنت کا دیکھا تھا ایک سندر سپنا، کیا وہ خواب بنے گا آخر مستقبل اس حال میں اپنا؟ قوم کی ایک بہادر بیٹی جس دم لوٹ وطن کو آئی، کس ظالم نے حکم دیا اور کس بندوق سے گولی آئی؟ تیر انداز ستمگر کیسے قاتل اوجھل ہو بیٹھے ہیں، قاتل کی دہلیز سے خون کے دھبے دھو بیٹھے ہیں۔ میں اسپیکر صاحب صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، دہشت گردی کا بڑا اہم موضوع ہے، خاص کر ہمارے خیبر پختونخوا کے حوالے سے۔ اگر میں اس کی داستان شروع کروں پورا دن لگ جائے گا، لیکن میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ پیپلز پارٹی کی صرف یہ تاریخ نہیں ہے، اس پورے ریجن کی تاریخ ہے۔ اس شخص نے جان دی تھی جناب اسپیکر جو ملت اسلامیہ میں، جس نے اسلامی مملکت میں سب سے پہلی منتخب وزیر اعظم تھی جناب اسپیکر، اس نے شہادت دی ہے اس دہشت گردی کے مرض کے خلاف اس وطن کی خاطر۔ یہ پیپلز پارٹی کا اثاثہ نہیں تھا، اس پوری قوم کا اثاثہ تھا، اس پوری ملت کا اثاثہ تھا، اس پوری اسلامی ملک کا اثاثہ تھا جناب اسپیکر۔ کہنے کا مقصد یہ، اس پہ تو جو بات انہوں نے کی ہے اس پہ مذمت تمام پارٹیاں کرتی ہیں، ہمیں آپ پہ فخر بھی ہے اور ہمیں آپ پہ کبھی کبھی افسوس بھی آتا ہے۔ ہمیں فخر آپ پہ یہ ہے جناب اسپیکر جو آپ نے قرارداد کو سپورٹ کیا، خدا را یہ بہت بڑی تاریخی بات آپ نے کی ہے۔ اگر یہ کام 5 سال یا 7 سال پہلے ہوتے تو شاید آج ہم اس حالت پہ نہ پہنچتے، لیکن بدقسمتی یہ ہے جناب اسپیکر جس طریقہ کار سے آپ نے کیا اس طریقہ کار پہ ہمیں بہت سخت افسوس آیا۔ آپ نے کمپلیننٹ کو سنا ہی نہیں اور آپ نے اپنا فیصلہ سنا دیا اتنی عجلت میں، اتنی تیزی میں جناب اسپیکر۔ کیا ہمیں جلدی تھی جناب اسپیکر؟ اگر آرام سے آپ قرارداد پیش کر لیتے، ہم اس کی مذمت کر رہے تھے، ANP مذمت کر رہی تھی، JUI کے لیڈر اٹھے اور انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا جو ہم معذرت کرتے ہیں جناب اسپیکر آپ کے کرسی کے ساتھ جناب اسپیکر۔ یہ میری ناچیز کی ایک رائے ہے، اس ہاؤس کو جس طریقے سے آپ چلا رہے ہیں، خدا را ہم باقی ہاؤسز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے آپ کی قیادت کے اوپر اور بینگ اے کسٹوڈین آف دی ہاؤس۔ جو یہ ہاؤس جس طرح چل رہا ہے، خدا را میں کہتا ہوں پورے پاکستان میں تمام اسمبلیاں، سینٹ اور قومی اسمبلی میں ذاتی طور پہ دیکھ کے آیا ہوں جناب اسپیکر، اس طرح نہیں چل رہی۔ لیکن خدا را عجلت میں کام نہ کریں، یہ چیزیں جلدی جلدی میں کروانا چاہتے ہیں، یہ جلدی کی چیزیں نہیں ہے جناب اسپیکر، یہ ہمارے اس ریاست کی بیماری ہے سب سے بڑی دہشت گردی۔ اور میں خود اس دن گیا اس شخص کے پاس اور مولانا صاحب کے پاس، جو یہ بات انہوں نے کی ہے بہت غلط بات ہے اور ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ نگت بی بی نے کنڈیم کیا۔ کون سی پارٹی ہے اس ملک میں جو اس چیز کو سپورٹ کرتی ہے جناب اسپیکر؟ کوئی بھی نہیں سپورٹ کرتا، ہر بندہ متاثرین ہے، اور ہمارے صوبے کے تو بچوں نے بھی اس میں قربانیاں دی جناب اسپیکر۔ APS کا واقعہ کس سے بھولتا ہے جناب اسپیکر؟ آج بھی اس کی جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہے اور ہماری درخواست ہے جو جلد سے جلد وہ رپورٹ سامنے آئے تاکہ ہمیں پتہ چلے جو وہ کون لوگ ہیں جو ہمارے بچوں کے بھی قاتل ہیں، ہمارے اس ریاست کے بھی قاتل ہیں، ہمارے اس شہریوں کے، وکیلوں کے، جناب اسپیکر سیاستدانوں نے بھی قربانیاں دی۔ جناب اسپیکر میں لمبا نہیں جانا چاہتا کیونکہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، یہ ایوان کا وقت بہت قیمتی ہے، تمام لوگ ہم دور سے آتے ہیں جناب اسپیکر 6 گھنٹے کا سفر کر کے، کوشش یہی ہوتی ہے جو چیز بزنس میں ہوتی ہے اس پہ بات ہو، غیر ضروری بات نہ۔ جناب اسپیکر میں بار بار کہتا ہوں لوڈ شیڈنگ پہ آ جاتے ہیں، وہ صوبہ جناب اسپیکر بڑی حیرانگی ہوتی ہے۔ آپ نے اس دن مجھ سے درخواست بھی کی تھی، میں نے بلکہ آپ سے درخواست کی تھی ایک کمیٹی بنائیں۔ فائنانس منسٹر صاحب نے یہاں سے اٹھ کے کہا تھا جو بھئی یار ہم جلد سے جلد کمیٹی بنائیں گے۔ انرجی جناب اسپیکر اس صوبے کا سب سے بڑا ایشو ہے جناب، انرجی، اس پہ خدا را جناب اسپیکر میں بار بار کہتا ہوں ان سے ہمیں توقع نہیں ہے۔ یہ صوبائی حکومت چھوٹی چھوٹی نوکریوں کی خاطر، چھوٹی چھوٹی منسٹریوں کی خاطر، چھوٹے چھوٹے جھنڈوں کی خاطر یہ لوگ خاموش بیٹھے ہیں، اپنا صوبے کا مقدمہ بھول چکے ہیں جناب اسپیکر۔ اور میں آپ کو پروف کر کے دوں گا جناب اسپیکر، یہ میری کوئی ان سے جذباتی بات نہیں ہے، یہ ریاست ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے جناب اسپیکر۔ وہ صوبہ جناب اسپیکر جو بجلی بناتا ہو، وہ صوبہ جو سب سے سستی ترین بجلی بناتا ہو جناب اسپیکر، آیا کہ اس میں لوڈ شیڈنگ ہو سکتی ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہے جو پنجاب میں جو گندم وافر مقدار میں بناتا ہے، ویٹ سرپلس پروونس ہے، کبھی ادھر آپ نے سنا جو پنجاب میں گندم کم پڑی ہے؟ میرا صوبہ گیس سب سے زیادہ بناتا ہے، میرا صوبہ اس ریاست کو 50,000 بیرل پر ڈے تیل دیتا ہے، میرا صوبہ 20 ارب یونٹ بناتا ہے جناب اسپیکر۔ نوٹ کر لے، اگر نہیں ہے تو ان کے پاس کاغذ اور پین اٹھا لے، اور میں اگر کوئی بات غلط کروں گا میں اس کا جرمانہ دوں گا جناب اسپیکر۔ اور میرے جتنے بھی ریفرنسز ہوں گے پاکستان انرجی بک ایئر
2018 سے میں دوں گا جناب اسپیکر. میرا تربیلا جو پاکستان میں سب سے بڑا نہیں ہے بلکہ جناب اسپیکر دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے, ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا ہائیڈرو اسٹیشن میرا تربیلا ہے. جناب اسپیکر میں ڈیٹا کی طرف آتا ہوں. اس ریاست میں 106 ارب یونٹ بنتے ہیں, 106 ارب یونٹ خرچ ہوتے ہیں جناب اسپیکر. یہ سنیں, 106 گیگا واٹس آور جس کو بولا جاتا ہے. میرا صوبہ سب سے سستی ترین 20 ارب یونٹ بناتا ہے, 20,000 گیگا واٹ آورز بناتا ہے. اس میں تربیلا کتنا بناتا ہے؟ 17 ارب یونٹ میرا تربیلا صرف بناتا ہے جناب اسپیکر, صرف تربیلا. اور کتنے پہ بناتا ہے جناب اسپیکر؟ سب سے اہم سوال یہ ہے کتنے پہ بناتا ہے؟ 0.87 1 روپے سے بھی کم میرا یونٹ پیدا ہوتا ہے جناب اسپیکر. اگر یہی 17 ارب آپ پنجاب میں بنائیں, یہی 17 ارب یونٹ آپ سندھ میں بنائیں, یہی 17 ارب یونٹ آپ بلوچستان میں بنائیں, تو اس 17 ارب کی قیمت 250-300 ارب روپے ہوگی, جو کہ میرا صوبہ صرف 15 ارب میں بنا رہا ہے جناب اسپیکر. پھر بھی مجھ پہ لوڈ شیڈنگ ہے جناب اسپیکر. میری گیس وافر ہے, میرا تیل وافر ہے, میرا پانی موجود ہے, میرا زمیندار پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ترس رہا ہے جناب اسپیکر. اور ان سے ہمیں گلہ کیا ہے جناب اسپیکر؟ یہ صوبائی حکومت کا مسئلہ نہیں ہے, میں بار بار کہتا ہوں. ہم ان سے کوئی انتقام نہیں لینا چاہتے. مجھے پانی 30 سالوں سے نہیں مل رہا, مجھے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی تیل کے اوپر 20 سالوں سے نہیں مل رہی جناب اسپیکر. شوکت صاحب رسپونڈ آپ نے کرنا ہے, کنکلوڈ. جناب اسپیکر صاحب آپ کی طرف ہمیں توجہ ہے, خدا کی قسم ان کو میں اب کیا کہوں. جو بندہ یہ کہے جو ڈالر کے بڑھنے سے اس ریاست کو فائدہ ہوتا ہے, تو میں اس کو کیا جواب کی. جناب اسپیکر صرف آپ سے توقع ہے, خدا کی قسم آپ سے توقع ہے. جو یہ کہے جو ڈالر کے بڑھ, مجھے سائنس کی سمجھ نہیں ہے جناب اسپیکر. میں اس کے پیچھے 15 دن گوگل مارتا رہا, خدا کی قسم. جو بھائی ڈالر کے بڑھنے سے اس ریاست کو فائدہ ہوگا, جو ہم نے لون لیا ہوا ہے, جناب اسپیکر کیا ہمیں جواب دیں گے؟ میں یہ کہتا ہوں خدا کی قسم میں ایک بڑا نالائق طالب علم ہوں, بہت نالائق ہوں, اور دیہات سے تعلق ہے جناب اسپیکر. میں صرف اسی بات پہ پھر دوبارہ آتا ہوں, میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا جناب اسپیکر. یہ صوبائی حکومت صرف اس کی خاموشی کے اوپر دکھ ہے. ہمارے کیس میں جان ہے, ہمارا مقدمہ بہت مضبوط ہے, لیکن ہمارا وکیل جو ہے وہ بے جان ہے, وہ خاموش ہے, وہ نوکریوں کی خاطر چپ بیٹھے ہیں. ان کی ترجیحات اور ان کا جو عمل ہے اور ان کی جو سمت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے جناب اسپیکر. ابھی میں آتا ہوں اپنے مقدمے کی طرف. جناب اسپیکر پورا پاکستان, جناب اسپیکر میں نے پھر کہا 20 ارب یونٹ میرا صوبہ بناتا ہے. میری کنزمپشن کتنی ہے؟ 10 ارب یونٹ جناب اسپیکر. 10 ارب اضافی سستی ترین بجلی دے رہا ہوں اس ریاست کو. میرا صوبہ تیل کتنا بناتا ہے؟ 50,000 بیرل پر ڈے. پورا پاکستان کتنا بناتا ہے؟ 90,000 بیرل پر ڈے. اس ریاست کو 250-300 ارب کا تیل دے رہا ہوں. میرا صوبہ گیس کتنی بناتا ہے؟ 400 MMCFD, 400 ملین کیوبک فیٹ پر ڈے. میری کنزمپشن کتنی ہے؟ 200 سے 300. میری گیس کے اوپر پنجاب کے تھرمل یونٹ چل رہے ہیں. میری گیس کے اوپر پنجاب میں بجلی بن رہی ہے. پنجاب ہمارا دل ہے, پنجاب ہمارا دل ہے, لیکن میں کہتا ہوں خاموش مت بیٹھو, اپنا مقدمہ اپنا دعویٰ رکھو. خدا رہا لیکن یہ اپنا دعویٰ بھول چکے ہیں. ان ایوانوں میں بات نہیں کرتے, ان کانسٹیٹیوشنل فورم پہ بات نہیں کرتے جناب اسپیکر. جناب اسپیکر میں بار بار کہتا ہوں دیکھیں پانی ہمارے پاس موجود ہے, 9 ملین ایکڑ فیٹ پانی ہمارا شیئر ہے. 6 ہم یوز کرتے ہیں, 3 ان یوٹیلائز چلا جاتا ہے. ابھی بھی ہمارے زمیندار پانی کی بوند بوند کے لیے جناب اسپیکر رو رہے ہیں. میرا لفٹ کنال انہوں نے اڑا دیا جو 2000 میں اس ریاست نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا. کچی کنال کمپلیٹ ہو گئی, رینی کمپلیٹ ہو گئی, تھل کنال کمپلیٹ ہو گئی. جناب اسپیکر میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں, آپ کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. میں صرف آپ کو کہتا ہوں یہ 10 منٹ کا مقدمہ نہیں ہے. خدا را یہ اس صوبے کا مقدمہ ہے, یہ کسی پارٹی کا مقدمہ نہیں ہے. جناب اسپیکر بار بار کہتے ہیں یہ لوگ بات نہیں کریں گے. CCI وہ فورم ہے جس پہ صوبے بات کرتے ہیں. جناب اسپیکر بنگڑ صاحب نے اس دن کہا میرے بھائی ہیں, 6 اگست کی میٹنگ میں نے ان کو رو رو کے کہہ رہا تھا اس میں ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. پہلے 8 پوائنٹ میں تھے جناب اسپیکر, ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں تھا. یہ بات نہیں کر سکتے, ان کی پریزنٹیشن نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا تھا ہمارے پاس ورکنگ پیپر ہے جناب اسپیکر, آپ ایک کمیٹی بنائے. خدائی قسم اگر ہمارا مقدمہ بے بنیاد ہوا تو ہم آپ کو جرمانہ بھی دیں گے اور آپ سے معافی بھی مانگیں گے, لیکن ہمارے مقدمے میں جان ہے جناب اسپیکر. یہ صوبہ جس کی آبادی 17% ہے, جس کا رقبہ 11% ہے, یہ 35% انرجی دیتا ہے اس ملک کو جو انرجی ڈیفیسٹ ملک ہے. میرے جناب اسپیکر میں بار بار کہتا ہوں ہمارے صوبے کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں, اور اگر جب کوئی جنگ آتی ہے اس ریاست کی سلامتی کی خاطر, اس ریاست کی خوشحالی کی خاطر, اس ریاست کی یکجہتی کی خاطر, اس ریاست کے استحکام کی خاطر ہم نے 40 سال جنگ لڑی جناب اسپیکر. ہم اپنے حقوق مانگ رہے ہیں جناب اسپیکر. نیٹ ہائیڈل میرا حقوق ہے انڈر آرٹیکل 161 کلاس 2 کے نیچے.
the net profit earned by the federal government or any undertaking established or administered by the federal government from the bulk generation of power at a hydroelectric station shall be paid to the province in which the hydroelectric station is provided, is situated. وہ کہاں پہ hydroelectric station؟ ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا ہائیڈرو اسٹیشن میرے پاس تربیلا کے نام پہ ہے. 17 ارب اس سال اس نے بجلی پیدا کی ہے. اور کتنے پہ؟ 0.87 پہ. 15 ارب روپے پہ میں نے 17 ارب. اگر یہی بجلی آپ کہیں اور پیدا کریں تو 250 ارب اس ریاست کو نقصان ہوگا. یہ خاموش بیٹھے ہیں, یہ اپنی نوکریوں کی خاطر آواز نہیں اٹھا سکتے, اور جو لوگ آوازیں اٹھاتے ہیں ان کو وہ منسٹریوں سے فارغ کر دیتے. جناب اسپیکر, آخر میں یہ کہوں گا جناب اسپیکر, خدا را آپ ایک کمیٹی بنائیں, نہیں تو ہم تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے. جناب اسپیکر, آخر میں بس ایک شعر سے, مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بھلا ہی دیں گے, مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بھلا ہی دیں گے, میرے لفظ میرے ہونے کی گواہی دیں گے, میرے لفظ میرے ہونے کی گواہی دیں گے.